السلام علیکم ستارہ۔ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال چال؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ ہم دو دوست ہیں، ہم دو سہیلیاں، ہم دو پڑوسنے، ہم دو ہمجولیاں۔ تو فلک آج 14 اگست ہے، تو اللہ 14 اگست مبارک ہو آپ سب کو آزادی اور مبارک۔ سب کو آزادی مبارک۔ اور جس طرح سے ہم لوگوں نے یہ تھیم کی ہوئی ہے، آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا ہاں کہ یہ آزادی کے حساب سے ہی ہم نے کہا کہ ہم بھی ظاہر ہے ایک ماشاءاللہ ہمارا ملک آزاد ہوا خوشی کا تھا دن ہے۔ بالکل، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو تا قیامت تک قائم دائم رکھے، آمین سر آمین سبز و شاداب رکھے، آمین۔ کیونکہ یہ وطن ہمارا بہت قربانیوں سے حاصل ہوا ہے، اور اب بالکل ہمارا بھی کام ہے کہ ہم بھی پوری محنت کے ساتھ، خالص محبت کے ساتھ اس ملک کا ساتھ دیں اور اپنے ملک کو آگے لے کر چلیں۔ بالکل تو ہمارے بڑوں نے بہت قربانیاں دی ہیں جو کہ ہم نے خود اپنے کانوں سے اپنے بزرگوں سے سنی بالکل ہوئی ہیں۔ بزرگوں سے سنی ہے، اور ہم لوگ تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے بالکل کہ جتنی مصیبتیں مشکلیں انہوں نے اپنے ٹائم پہ گزاری، اور کس طرح وہ پہنچے ادھر۔ بالکل جیسے کافلوں کے قافلے آتے تھے آتے اور تھے، اس میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوتا تھا، اور بالکل کس طرح بیچارے لوگ چھپ چھپا کے بچ بچا کے پاکستان آئے، اور اتنے اپنے پیاروں کو وہاں پہ کھونے کے باوجود جو یہاں پہنچ جاتا تھا اس سرزمین پہ، بالکل وہ آ کے فوراً سجدہ دیتے تھے، سجدہ وہ دیتے تھے، سجدے میں گر جاتے تھے کہ ہم اپنے ملک میں آ گئے۔ اپنے ملک میں آ گئے۔ تو اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے ملک کی کیا اہمیت ہے۔ کیا اہمیت ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ایک آزادی کی کیا اہمیت ہاں ہے۔ ہم نے اس آزادی کو قائم دائم رکھنا ہے بالکل اور اپنی شناخت کو قائم دائم رکھنا ہے۔ بالکل یہ ایک بہت بہت بڑا، جسے کہتے ہیں نا، ایک واقعہ پوری دنیا میں ایک نیا نقشہ ابھرا میں تھا کہتی ہوں پاکستان کا۔ فلک، یہ میں نے سنا ہے کہ یہ دنیا کی دوسری بڑی ہجرت تھی۔ بالکل پہلی مکہ سے مدینہ کی ہجرت تھی، بالکل اور دوسری یہ تھی۔ یہ تھی، تو ہاں اتنی بڑی ہجرت تھی یہ کہ مطلب جو لوگ یہاں پہنچے کہ وہ بیچارے، اگر ان میں سے کوئی آج بھی 100 سال یا 90 سال کا بالکل ہے، وہ ابھی بھی بتاتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو آتے ہیں آنسو آتے کہ ہیں کہ کتنی ظاہر ہے مشکلوں سے انہوں نے یہ کسی نے ملک اپنا حاصل کیا۔ باپ، کسی نے بہن، کسی نے ماں، کسی نے بیٹا بھائی بیٹی، بیٹے اپنے یعنی کہ بچے وہ چھوڑ آئے، لاشیں وہاں پہ چھوڑ کے آگے۔ تو ظاہر ہے وہ بڑی ایک تلخ یاد ہے، لیکن ہاں ایک ظاہر ہے ایک ہجرت کے لیے اور ایک اپنے وطن کی آزادی کے لیے، اور ہم لوگ بالکل اپنے وطن کی بالکل آج کل افسوس ہی ہوتا ہے کہ قدر نہیں قدر کرتے۔ نہیں کرتے۔ آپ یہ سوچیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اور بالکل آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، اور آپ پاکستانی شہری ہیں، آپ جب مرضی آئے اپنے ملک میں، ملک میں آپ کو اپنے ملک کے دروازے کھلے ملیں گے۔ کھلے ملیں گے، آپ کی آپ اپنے، شناخت ہے، آپ کی آپ کا شناخت ہے، ملک ہے، اور قائد اعظم نے آپ کے لیے یہ شناخت بنائی ہے، ملک بنائی ہے، پاکستان اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم دائم قائم رکھے۔ دائم رکھے۔ کیونکہ ہمیں سچی بات ہے آج کی جنریشن وہ چیز نہیں سمجھ سکتی، اور ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ظاہری سی بات ہے، دیکھیں ستارہ ہاں ایک پلیٹ میں رکھ کے چیز مل جائے تو اس گئی، کی کی بعد وہ قدر نہیں ہوگی۔ قدر نہیں ہوتی، اور وہ قدر آج کی جنریشن میں ہم یہی دیکھتے ہیں ہاں کیسے لوگ چھوڑ چھوڑ کے اپنے وطن کو باہر جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں۔ ڈگریز آپ یہاں سے لیتے ہیں۔ ہاں مجھے تو یہ بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک واپس آئیں، جو ہاں آپ نے پایا ہے، جو آپ نے حاصل کیا ہے، آپ کے ملک کو آپ کی ضرورت ملک ہے، میں آپ آ کی کے سرو مٹی کو کرے۔ آپ کی ہاں ضرورت بالکل ہے۔ صحیح بات ہے، اپنی مٹی کے ساتھ خالص ہونا خالص چاہیے، ہونا مٹی چاہیے۔ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، یہ بھی بالکل ہمارا وطن بھی ہماری ماں ماں ہی ہے، ہے، بالکل اور ہم نے اس وطن کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور یہ بہت بہت خوبصورت ملک ہے۔ اور آپ یہ سوچیں کہ جو لوگ ابھی بھی وہاں رہتے ہیں ہندوستان میں، ان کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ ان کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ ہاں ہمارا ملک جو ہے وہ اقلیتوں کے لیے واقعی ایک بڑا بہت اچھا، بہت سپورٹیو ہے، چاہے ہاں عیسائی ہوں، چاہے ہندو مذہب کے، ہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، سے ہوں۔ سکھ کے ہوں، ان کو پوری آزادی حاصل ہے ہاں اپنے تہوار منانے کی، جبکہ دوسرے ممالک میں جس طرح مسلمانوں کا قتل عام کر دیا جاتا ہے، ہاں یعنی کہ یہ ایک ہمارے ملک کی ہی خوبصورتی ہے، اور ہمیں تو اپنے ملک میں ضرور حصہ ڈالنا چاہیے۔ مجھے بالکل افسوس ہوتا ہے کہ ہم بالکل سر اٹھا کے فخر سے تو اپنے ملک کی زمین کے اوپر پاؤں دھمک دھمک کے چلتے ہیں، ہاں لیکن ہم جب باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو ہمارے ایٹیکیٹس آ جاتے ہیں، کندھے ہمارے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ دیکھیں دوسروں کے ملک میں جانے میں کتنی غلامی ہے، ہاں، یہ چیزیں نہیں سمجھ آپ آتی، چاہے جتنا بھی عرصہ گزار لیں، اور آپ ادھر وہاں سے بیٹھ نہیں۔ کے ادھر اسی ملک ہاں کو برا بھلا کہہ دینا، ہاں یہ اس ملک کو میں تو کہتی ہوں کبھی بھی ہمیں بس دعا کرنی چاہیے، کبھی بات نہیں بنانی چاہیے
मुल्क को कभी बुरा ना कहें, मुल्क कभी बुरा नहीं होता, आपकी बिल्कुल। जमीन कभी कभी बुरी नहीं होती, लोग बुरे होते हैं। लोग बुरे होते हैं। हाँ। जिन जो बुराई है उसके कभी ना खिलाफ कहें कि रखें। पाकिस्तान बुरा है, बिल्कुल। लोग जब आप यकीन पनाहगाह है हम लोगों हाँ, की। पनाहगाह है आप लोगों को। इस चीज का सच्ची बात है, आज की जनरेशन को अंदाजा मुझे नहीं है। अफसोस होता है कि बिल्कुल एक वो चीज नहीं है। हाँ। और मैं कहती हूँ कि इस वतन की खातिर जो हमारे बुजुर्ग कुर्बानियां देके गए, आज हमारा वक्त है कि अपने मुल्क को संभाल के रखें। जो कौमें आजाद हुई हैं वो कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी हैं। जैसे चाइना है, वो हमारे बाद आजाद हुआ, मगर उनके मुल्क के लोग कितने मुखलिस थे अपने मुल्क के लिए। अपने वतन के साथ मुखलिस है ना, आज कितनी हमारे लोग तरक्की नहीं कर चुका है। बिल्कुल, चाइना आज कितनी तरक्की कर चुका है, आप ये लोग ये देखें। और अपने यानी कि मुल्क की सफाई का मुझे तो अफसोस होता है सितारा, लोग ख्याल ही नहीं करते। हमारे नॉर्दर्न एरिया इतने खूबसूरत है, मगर जब वहां पे हम जाते हैं, जगह जगह कचरा, जगह जगह गंद देखते हैं। मैं कहती हूँ ये इतनी यानी कि अब बाहर के मुल्कों में यही लोग जब ट्रिप्स लेकर जाते हैं तो वहां पे एक जरा सी गंदगी नहीं फैलाते, वो गाड़ियों में रखते हैं, गाड़ियों में रखते हैं। और बल्कि आप यकीन करें नॉर्दर्न इंडिया में हम कई दफा जा चुके हैं, और मैं यकीन करें कि मैं एज अ डस्टबिन एक शॉपर अपनी गाड़ी में रखती हूँ, होना भी चाहिए। और अपने एक हैंड कैरी जो छोटा सा एक आपका बैग होता है बड़ा, यानी कि आप कहीं पे भी बैठ के कुछ खा पी रहे हैं तो वो बैग के अंदर से शॉपर निकाले, उसमें रैप करके आप दोबारा उसको रख लें, और जहाँ ड्रम नजर आए उसको आप डस्टबिन कर दें। बिल्कुल। और अपनी सफाई का ध्यान रखें। मैंने तो कराची गई थी, साहिल पे भी किनारे पे भी बड़ा ही गंद है, लोग बड़ा गंद भी चाहते हैं, मैं खाते पीते वहाँ हर चीज फेंक देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये सितारा, आप ये देखें कि पब्लिक वॉशरूम कितने गंदे हैं। बाहर के मुल्कों में चले जाएं, इतने साफ सुथरे, लोग पानी का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे तो यही लोग अगर वहां जाएंगे तो सारे रूल्स फॉलो करेंगे। बिल्कुल। लेकिन अपने मुल्क में आके उनके लिए कोई रूल नहीं है। कोई रूल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। हर चीज आप लोगों को यानी कि बाहर के मुल्क जाके सब कुछ पता होता है, और अपने मुल्क के लिए तो बस ऐसे है कि जैसे बस बूढ़ा ही समझ के उसको आप फारिग कर देते हैं। आप ये सोचे कि कायदे आजम ने अपनी जान तक दे दी बिल्कुल इस मुल्क के लिए। इस मुल्क उनको पता चल गया था कि मैं मतलब बीमार हूँ और मुझे बीमारी मेरी स्टेज पे है। उन्होंने अपना इलाज नहीं करवाया, कि अगर पता चल गया कि मैं बीमार हूँ, उन्होंने बताया नहीं। बिल्कुल। तो कहीं ये जो तहरीक है ये ना रुक जाए, ये ना रुक जाए। तो आप ये सोचें कि उन लोगों ने क्या क्या अपनी जानों के ऊपर जुल्म करके तो हमारे लिए ये मुल्क बनाया। और अफसोस होता है कि हम लोगों ने इसको बिल्कुल इस तरह से छोड़ दिया कि जैसे इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है। अपने मुल्क में रहते हुए ना इसकी वैल्यू को ना समझना चाहिए, अपने मुल्क की वैल्यू को, अपने मुल्क को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और अपने मुल्क की सफाई का ध्यान रखें। बाहर के ममालिक में जो लोग हैं वो लोग, मैं कहती हूँ राह चलते कहीं से भी कोई कचरा हो वो नजर आता है, उठा के बिन कर देते हैं। और वो कहते हैं कि कुछ नहीं होता, जिसने भी फेंका है, और इस तरह जिसने फेंका होता है उसको भी फिर आहिस्ता आहिस्ता इस चीज का एहसास हो जाता है। यहाँ पे तो फलक लोग गाड़ी में से खा के बाहर फेंकते हैं, सड़क के ऊपर गाड़ी चल रही है ना, बिल्कुल जाते जाते बाहर फेंक देंगे कचरा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि मुंह से गाड़ी चलती, गाड़ी से मुंह बाहर निकाल के पानों से भरी हुई गंद पीप वो ऐसे थूकते हैं, कुलियां करते हैं कि पूरी सड़क लाल, दीवारें लाल। यानी कि ये कोई आप कोई शॉपर रख ले उसके अंदर थूक दें, यानी कि आपने यही पान की पीप क्या ये अमेरिका कनाडा थूक सकते हैं? कभी भी नहीं। बाहर के मुल्कों में आप इस तरह से, और यानी कि एकदम चलते चलते है तो बहुत बुरी बात, लेकिन नाक सुड़क के फेंक देना, ये चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं और इतनी गलीज लगती हैं। और हलक को अच्छी तरह से साफ करके इतनी बड़ी थूक फेंक देना, यानी कि बाहर के मुल्कों में ये चीजें नहीं है। और उन चीजों के यानी कि आप टिश्यू अपने हाथ में रखें। अगर आपको इतना रेशे का मसला है, नाक बहने का या रेशा हलक में आने का, अगर आपने थूकना ही है तो आप कोई टिश्यू रखें, कोई शॉपर साथ रखें। एटलीस्ट आप अपनी सड़कों को इस तरह अपने मुल्क ना करें। देखिए आप अपना घर साफ रखते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही है। अपने घर का फ्रंट साफ रखते हैं ना, बिल्कुल। इसी तरह आप अगर बाहर निकलते हैं गाड़ी में या बाइक पे या जा रहे हैं आप कहीं, तो आप अपना खाना पीना जो भी अगर रास्ते में करते हैं उसको कभी भी सड़क पे ना फेंके। बिल्कुल। ये सोचे कि ये पूरा मुल्क हमारा घर है। बिल्कुल इसको अपना घर समझे। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो ना, फर्ज करें फलक कोई किसी दूसरे मुल्क में रह रहा है, वहां पे कोई हालात खराब हो जाते हैं, बिल्कुल, तो आप वापस आ सकते हैं अपने मुल्क, जब मर्जी आ सकते हैं, जब मर्जी आए। इस घर के, इस मुल्क के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहते हैं। और इस मुल्क में जाहिर है आपका अपना घर है, आपके प्यारे मुल्क में रहते हैं।
تو آپ کو تو ظاہر ہے کھلے دل سے کھلی آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے. بالکل. اور ہم لوگ آپ کو کہیں نہیں ہے کہ ہم لوگ باہر کے ملک جا کے بہت سنسیئر بڑے ایٹیکیٹس اور بڑا مخلص ہو کے ہم وہاں کے رولز بھی فالو کرتے ہیں, ادھر کی ترقیوں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, ان لوگوں کی باتوں کے ان کی چیزوں کو فالو کرتے, اور جیسے ہی ہم اپنے ملک آتے ہیں ہم ایک دم کنورٹ ہو جاتے ہیں. ہم اس ملک کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور گندگی پھیلانا شروع کر دیتے ہیں, یعنی کہ اس کو تو ہم بالکل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے یہ کچھ ہے ہی نہیں. مجھے تو اگر کوئی کہے نا پاکستان کو برا, مجھے تو مجھے خود بہت غصہ آتا ہے. یہ ہماری پہچان ہے, کو کیوں برا کہتے ہیں؟ ہماری آپ کا ملک آپ کی پہچان ہے. بالکل کہیں بھی ہو بالکل آپ پاکستانی ہیں, بالکل, اور آپ کا ملک آپ کو 24 گھنٹے اپنی پناہ میں لینے کے لیے تیار ہے. بالکل یہ مٹی ہے, یہ ہماری بالکل ماں ہے. بالکل جو لوگ ادھر آئے اور انہوں نے آ کے اپنے پیارے گوا کے آ کے بھی ادھر سجدے کیے, آپ سوچیں کہ ان کی, اور آپ یقین کریں ستارہ کے کافی لوگ ہوتے ہیں جو ساری زندگی باہر گزار دیتے ہیں, ایک وقت آتا ہے جب ان کا آخری وقت ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے ہماری مٹی میں دفن ہونا ہے. کیونکہ وہ اس میں ایک باہر کے ملک میں آپ چاہے زندگی کے 50 سال بھی لگا دیں, وہاں پہ ایک جو پرایا پن ہے وہ رہے گا, وہ رہتا ہی ہے. دیکھو موت کے وقت آپ کو اپنا ہی یاد آتا ہے نا, بالکل, اور آپ کو اپنی مٹی کی کشش ہوتی ہے کہ ظاہر ہے یہاں پہ جو مسلمان ملک ہے جو بھی راہ چلتے جائے گا ایک قبر پہ فاتحہ پڑے گا, لوگ پوری قبرستان کے لیے فاتحہ خوانی کر کے جاتے ہیں اور ان کی ساری قبروں پہ پھول ڈالتے ہیں. تو اس ملک میں کوئی اپنا کوئی پرایا نہیں ہوتا, اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے. لوگ بہت خواہش رکھتے ہیں, ساری زندگیاں جنہوں نے باہر دی بھی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی دفن ہم نے اپنی مٹی میں ہی ہونا ہے. اور تو زندگی میں تو ہم قدر نہیں کرتے. اور اپنے ملک میں آزادی کتنی ہے, آپ ایک باڈی لینگویج ہی چینج ہو جاتی ہے. جیسے جو لوگ باہر بالکل یوں ایک دم ہو کے جا رہے ہوتے ہیں, پاکستان آ کے سب شیر بن جاتے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اپنے ملک کی آزادی سکون ہے اور سکون کتنا اچھا ہے نا, کتنا اچھا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہمیشہ قائم دائم اور آباد رکھے. میں تو بہت دعائیں مانگتی ہوں اپنے ملک کے لیے. مجھے اپنے ملک سے بہت محبت ہے ہم لوگوں کو, اور اس کے سب جھنڈے سے محبت ہے, اس کی مٹی کی خوشبو سے بڑی محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی کہ اچھے لوگ دے جو ہمارے ملک کو اچھے راستوں پر لے کر جائیں, جو مخلص ہوں. اللہ تعالیٰ اس ملک کو تا قیامت قائم دائم رکھے. اور ہماری تو اس دفعہ 14 اگست دوہری ہے, کیونکہ ماشاءاللہ مار کے حق بھی ہم نے جیتا, اور اتنا اچھا ہم لوگوں نے جو جنگ ہمارے ہمسایہ ملک کی طرف سے چھیڑی گئی تو اس میں بھی اللہ نے ہمیں فتح دی. تو اس دفعہ تو ماشاءاللہ خوشی ہماری دوہری ہے. لیکن ہم نے کہا کہ کچھ تھوڑی سی چند اچھی خوبصورت ہم جو چھوٹی ٹپس کور کر سکتے ہیں, کہ کاش آج کی جنریشن یہ سمجھ سکے اور اپنی چیز کی حفاظت کرے, قدر کرے, اپنے ملک کی قدر کریں, اور پورے ملک کو اپنا گھر سمجھے, اور کبھی بھی اس کو گندا نہ کرے. بالکل صاف رکھے. بہت خوبصورت ملک ہے ہمارا. آپ اپنے گھر کے اندر آتے ہیں تو آپ کو ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے نا, اسی طرح آپ کہیں باہر سے گھوم پھر کے آتے ہیں نا, تو جیسے آپ اپنے پاکستان کے ایئرپورٹ پہ آتے ہیں نا, آپ کو لگتا ہے کہ آپ نا اپنے گھر آ گئے ہیں, اس جگہ پہ آ گئے ہیں. بالکل. تو یہ ایک آپ کے دل میں اور خون میں یہ ایک احساس ہوتا ہے. صحیح بات تو یہ ہمیشہ ہی رہتی ہے, چاہے بندہ 50 سال باہر گزار لے. ہم سچی بات ہے اس ملک کی مٹی کی جو ہم قبر میں کے لیے کتنا تڑپتے ہیں لوگ, صحیح بات ہے, یہ مٹی ہمیں بس ڈھانپ لے. تو اسی گم نوٹ کے ساتھ اجازت دے. فلک اور ستارہ کو اجازت. اپنے ملک کے لیے ہم بہت دعائیں ہمیں روز کرنی چاہیے, جو ہم کرتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم دائم رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ. لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پریس کریں, اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.